بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج قرآن کریم کا ایک نہایت ہی مختصر اور مجرب وظیفہ آپ دوستوں کو بتلانے لگا ہوں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی خواہش ہو جس کو آپ پورا کروانا چاہتے ہیں، یا آپ کے دل کی کوئی ایسی حاجت ہو جس کو آپ جلد از جلد پورا کروانا چاہتے ہیں، یا آپ کی تمنا ہے، خواہش ہے کہ آپ کو بہت سارا مال مل جائے، اللہ آپ کو امیر بنا دے، غنی بنا دے، تو محترم دوستو، آج بہت آسان سا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے صرف بعد نماز عصر 5 سے 6 منٹ بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ اتنا آسان سا وظیفہ ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی 8 سے 10 سال کا بچہ ہے، وہ بھی آسانی کے ساتھ اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اور آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ مل کر یہ وظیفہ چند روز پڑھنے کا معمول بنا لے تو یقین مانیے انشاءاللہ اس وظیفے کے پڑھنے سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کے گھر کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اولاد کا مسئلہ ہے، کئی سال ہو چکے ہیں لیکن آج تک آپ کی اولاد نہیں ہو پا رہی، تو آج ہی قرآن کریم کی یہ چھوٹی سی سورت پڑھنا شروع کرے، انشاءاللہ اولاد کے مسائل حل ہوں گے۔ محترم ناظرین، یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر کا عمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ کریم کے 2 مبارک ناموں کا وظیفہ کرنا ہے، اور وہ بھی بہت مختصر سے وقت کا وظیفہ ہے، لیکن انشاءاللہ اس وظیفے سے جو آپ کی ضرورتیں پوری ہوں گی، جو آپ کی خواہشیں پوری ہوں گی، جو آپ کی مشکلیں حل ہوں گی، اس کو دیکھ کر آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے، اور آپ دعائیں دیتے دیتے تک جاؤ گے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی ہر کام کو جلد از جلد پورا کروانا چاہتے ہیں، جو اپنی مشکلوں سے جلد از جلد نکلنا چاہتے ہیں، جو اپنی کاروبار کو چمکانا چاہتے ہیں، جو اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، جو اپنے ہر کام میں کامیابی کے لیے شدت سے انتظار کر رہے ہیں، تو آج بہت ہی تگڑا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کہ آپ کی ترقی کو آپ کے قدموں میں لائے گی، جو آپ کے لیے دولت کے خزانے لے کر آئے گی، جو آپ کی ہر تمنا کو، ہر خواہش کو جلد از جلد پورا فرمائے گی۔ محترم دوستو، آپ نے بس صرف ایک کام کرنا ہے کہ اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیے۔ جب بھی آپ کسی وظیفے کو پڑھو، کسی تسبیح یا کسی عمل کو کرتے ہیں، تو آپ نے یقین اپنے اللہ پر کرنا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو آپ کو سب کچھ عطا کرنے والا ہے، اور ایسا عطا کرنے والا ہے جو آپ سے کسی بھی قسم کا عوض نہیں مانگے گا۔ آپ صرف اس عمل کو کر کے دیکھ لیجئے، اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے آج قرآن کریم کی یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھ لے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کی یہ تسبیح بہت لاڈلی مانی جاتی ہے۔ جو بندہ بھی اس تسبیح کا ورد کرتا ہے، کسی بھی طریقے سے، کتنی ہی تعداد کیوں نہ ہو، اللہ اس کو ناکام نہیں بناتا، اللہ اس کے ہر کام میں اپنا مدد شامل کرتا رہتا ہے، اور وہ ہی سورۃ الکوثر۔ محترم ناظرین، آج عصر کے بعد سورۃ الکوثر کو 5 سے 6 منٹ تک اس خاص طریقے پر پڑھ لے، اور اللہ کریم کے یہ 2 مبارک نام کے ساتھ جو بھی بندہ پڑھتا ہے اپنا مراد پا لیتا ہے، اپنے کام میں ترقی پا لیتا ہے۔ محترم ناظرین، زیادہ تر لوگ شادی کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں کہ ان کی عمر گزر رہی ہے، 30 سے 35 سال 40 سال تک ہو چکے ہیں، لیکن ان کے پاس شادی کے لیے مال اور دولت کی کمی ہے، ان کے شادی میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں،
یا وہ لوگ جو کئی سالوں سے ان کی شادی ہو چکی لیکن اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، یا وہ لوگ جن کی اولاد ہے لیکن بگڑی ہوئی اولاد ہے، ماں باپ کے نافرمان ہے، ماں باپ کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، ان کا کہا نہیں مانتے، تو آج آپ کے لیے سورہ کوثر کا نہایت ہی آسان سا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ کوئی خاص چیز، میٹھی چیز یا چینی وغیرہ لے کر اپنے سامنے رکھ کر اس عمل کو کر لیجئے، پھر جس کو چاہے آپ کھلا دے، وہ آپ کی حکم کے تابع ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، وہ آپ کی ہر بات مانے گا۔ اگر کوئی عورت اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے اور آپ اس کے لیے سورہ کوثر کا یہ عمل پڑھ کر دم کرے، اللہ اولاد عطا کرے گا۔ یا وہ لوگ جن کی لڑکیاں ہیں یعنی نرینہ اولاد نہیں ہو پا رہی، ان کے لیے بھی یہ وظیفہ نہایت ہی یکسیر ہے۔ محترم ناظرین، طریقہ کار آپ نوٹ کر لیجئے کہ آپ نے سورہ کوثر کس طرح پڑھنی ہے اور کتنی تعداد میں آپ نے پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے سب سے پہلے بعد نماز عصر مرد حضرات اگر اس وظیفے کو باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ مسجد میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کر لے تو زیادہ بہتر ہوگا، اور خواتین جو ہے وہ اپنے گھر میں جس جگہ نماز پڑھتی ہے اگر وہ کسی تنہائی کی جگہ میسر ہو تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ وظیفے میں جو اصل بات ہوتی ہے، اصل چیز ہوتی ہے، وہ یقین اور توجہ ہوتی ہے۔ جب آپ وظیفہ پڑھتے وقت یقین آپ کی نہیں ہوگی تو وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ تو پیارے دوستو، آپ نے بعد نماز عصر سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے۔ درود پاک کے بعد آپ دوستوں نے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 4 سے 5 منٹ آپ کے لگیں گے، اور پھر اللہ رب العزت کے 2 ایسے مبارک نام جس کے پڑھنے والے پر اللہ اپنی خوشیوں کی نزول فرماتا ہے، جس کے پڑھنے والے پر اللہ رب العزت اپنے رحمتوں کی برسات کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، رزق اور دولت اس کی طرف مقناطیس کی طرح کھینچ کر لاتی ہے۔ یہ وہ 2 لفظ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت تمام مخلوق کو روزی عطا کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، وہ لفظ یا رزاقو یا باسطو، یا رزاقو یا باسطو۔ اگر آپ بھی رزق کے حوالے سے پریشان ہیں تو ان 2 ناموں کی کثرت کر لیجئے۔ یقین مانیے، اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے جب آپ ان کلمات کو پڑھو گے تو اللہ ایسی جگہوں سے آپ کو رزق عطا کرے گا، دولت عطا کرے گا۔ آپ کی رزق میں ایسی فراخی ہوگی، ایسی فراوانی آپ کی دولت میں ہوگی، آپ کا کاروبار ایسا ترقی کرے گا، یقیناً آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ کیا، آپ کے خاندان والے بھی وہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، رشک کرنے لگے گے کہ کہاں سے اللہ آپ کو دولت، رزق، ترقی عطا کرے گا۔ پیارے دوستو، آپ نے صرف ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے یا رزاقو یا باسطو، یا رزاقو یا باسطو، یا رزاقو یا باسطو، جب آپ اس کو پڑھو گے اپنے ذہن میں اپنا مقصد ضرور رکھیے گا۔ دولت چاہیے اس کا تصور کرے، رزق چاہیے اس کا تصور کرے، آپ کا جو بھی معاملہ ہو، آپ کی جو بھی ضرورت ہو، جو بھی تمنا ہو، اس کا تصور کرتے کرتے آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یا رزاقو یا باسطو کا ورد لازمی کرنی ہے۔ جب آپ ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ اللہ کے یہ بابرکت نام پڑھ لے، آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اپنی پریشانی کو حل کرنے کے لیے، شادی کے حوالے سے اور بیماریوں سے شفا پانے کے لیے آپ ہاتھ اٹھائے، یقین مانیے آپ جب دعا کرو گے اپنے آپ کو کامیاب ہوتا محسوس کرو گے۔ پیارے دوستو، جب آپ دعا کرو گے اللہ کی رحمت کو اپنے اوپر برسنا محسوس کرو گے۔
آپ کی دل کو اطمینان سکون نصیب ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کا دل اس وظیفے سے اتنا خوش ہو جائے گا کہ آپ خود اپنی حالات میں بہتری محسوس کرنے لگو گے۔ تو آج آپ نے جو وظیفہ سنا، آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کرے تاکہ وہ بھی اپنی اس بابرکت وظیفے سے اپنی مشکلات کو حل کروا سکے، کیونکہ اللہ کی ذات ہے جو مشکل کشا ہے، مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ کی ذات ہے، حاجت روا اللہ کی ذات ہے، دینے والا اللہ کی ذات ہے، دولت سے نوازنے والا اللہ کی ذات ہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے خود بھی یہ وظیفہ پڑھے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس وظیفے کو لازمی شیئر کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔